مسلمانوں نے بڑی ساتھ دھاج کے میلاد النبی منائی ہے، منائی 12 کو ہے۔ میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے ادب اور احترام سے پوچھتا ہوں، آپ کو کس نے بتایا کہ حضور 12 کو ہے؟ ایک فکرہ کہتا ہوں جتنی توجہ سے آپ سن رہے، کم از کم تاریخ ولادت تو گھر والوں سے پوچھ لیتے۔ اس لیے کہ تم نے جس نبی کا میلاد منایا ہے، تم نے کسی گھر والے سے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ مصطفیٰ کب آئے۔ تاریخ ولادت محلے والوں سے نہیں پوچھی جاتی، تاریخ ولادت سسرال والوں کو پتہ نہیں ہوتی، تاریخ ولادت ہمسایوں کو پتہ نہیں ہوتی، تاریخ ولادت کا پتہ ہوتا ہے گھر والوں سے۔ تم نے گھر والوں سے نہیں پوچھی، تم نے پوچھی راویوں سے۔ اور جس وقت میرا نبی آیا تھا اس وقت کوئی رضی اللہ مسلمان نہیں تھا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ پھر پوچھیں حضور گئے کب تھے؟ جی 12 کو۔ آنے کی خوشی سے زیادہ تو جانے کا غم ہونا چاہیے۔ سونا آیا ہے تو سونا گیا بھی تو ہے۔ پہاڑیوں کی شبیہ ایسا جنازہ چھوڑا ہے کہ مرید آج تک غم بھی نہیں منا رہے۔ میں سمجھدار حضرات سے سوال پوچھتا ہوں، اگر آج کوئی بچہ آئے، آج 7 تاریخ ہے، 7 فروری کو کوئی بچہ پیدا ہو، 10 سال بعد 7 فروری کو مر جائے، 11 سال بعد جو 7 فروری آئے گی سالگرہ منائی جائے گی یا برسی؟ آنے کی خوشی منائی ہے، جانے کا غم کہاں گیا؟ شاید جانے کا غم اس لیے چھپاتے ہو کہ زہر پلانے والی کا نام بتانا پڑ جائے گا۔ سلامت ہو آل محمد آپ جاؤ کلمہ بھی پڑھو اور قیامت تک اسی طرح سے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو، نہ آنے کا پتہ چلا تمہیں نہ جانے کا پتہ چلا۔ اس لیے کہ جب نبی آیا تھا اس وقت تک کوئی راوی مسلمان نہیں ہوا تھا، جب نبی گیا تھا تو تم جنازہ چھوڑ کے سقیفے میں ووٹ ڈالنے چلے گئے۔ باقی ہمیں 12-17 کی لڑائی میں پڑھنا نہیں، سارا ربیع الاول میلاد مناؤ، ہم ساتھ ہیں۔ 8 کو غم ختم ہوا ہے، 9 کو بتیاں لگ گئیں پورے ملک میں۔ حسین کے امتحان کے نتیجے کا صدقہ ہے کہ مسجدوں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ جب امتحان کا نتیجہ نکلتا ہے تو لائٹیں لگتی ہیں۔ سارا سال مولوی بھونکتا ہے 2 شہزادے لڑے، 2 شہزادے لڑے، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا جیتنے ہارنے کا پتہ کرنا اور ربیع الاول میں پتہ کر۔ اگر مسجدوں میں یزید کے دادے کی نعتیں ہیں تو یزید جیت گیا، حسین کے نانے کی نعتیں ہیں تو حسین جیت گیا۔ حیدری بسم اللہ سرکار ربیع الاول میں جا کے پتہ کر مسجدوں میں کس کی نعتیں پڑھی جا رہی، یزید کے دادے کی کہ حسین کے نانے کی۔ ہمارے اوپر تو ایک ہی الزام ہے، یہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں، یہ تو علی کو مانتے۔ لاہور صاحب کی بلا تشریف فرمائے، سلطانی صاحب منبر رسول پر مجلس حسین میں لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر کے کہتا ہوں، ہم نے علی کو مانا ہی نہیں، ہم نبی کو مانتے، اس لیے کہ علی نے نہیں کہا کہ میں مولا ہوں۔ جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے،
اگر علی نے فرمایا ہوتا میں مولا ہوں ہم علی کو مولا مانتے، پھر آپ سچے تھے کہ ہم علی کو مانتے۔ علی نے اپنے آپ کو مولا نہیں کہا، علی کی مولائیت کا اعلان اللہ نے کروایا ہے، محمد نے قدیر پہ منوایا۔ یہ اعلان ہماری طرف سے نہیں، اعلان مصطفیٰ کی طرف سے۔ علی نے نہیں فرمایا کہ میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں، نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں شہر ہوں، علی دروازہ۔ ایک ملنگ کو پکڑ لیا ایک بادشاہ نے، تو جو بڑا علی علی کرتا ہے، کبھی جبریل علی کے پاس بھی آئے ہو؟ ملنگ نے کہا پہلے تو بتا نبی کے پاس آیا؟ اوشے کا بالکل، اوشے کا کتنی دفعہ؟ اوشے کا 24,000 دفعہ۔ ملنگ سینہ تان کے کہتے علی کے پاس 48,000 دفعہ۔ بندے کو غصہ چڑھ گیا جیسے ایک دو کو ابھی چڑھ گیا ہوگا۔ واہ جی واہ، مصطفیٰ کے پاس 24,000 دفعہ، علی کے پاس 48,000 دفعہ۔ ملنگ مسکرا کے کہتے محمد نے نہیں کہا میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ بخت نے یاوری کی تھی 1 سال، میں 3 شعبان کو کربلا گیا تھا، 3 شعبان کا دن آیا میں کربلا پہنچ گیا۔ میں بڑا ڈرتے ڈرتے حرم میں گیا، بڑا رش ہوگا، خدا کی قسم آگے گیا تو بندہ ہی کوئی نہیں، دروازے کھلے، 1-2 خدام اور اکیلا میں نے اپنے آپ کو کاٹا بھی نہیں، میں نے کہا خواب بھی ہے تو رہنے دو، ایسے خواب سے تو آنکھ کھلنی نہیں چاہیے۔ حرم معطر، عطریات، خوشبوات، پھول ہر طرف، اور اکیلا میں زری کا طواف کر۔ پہلے تو للچایا ہوا تھا، جہاں سے دل چاہا چومتا رہا، پھر حیران ہو کہ میں نے خدام سے پوچھا 3 شعبان ہے، اہل عراق کو کیا ہو گیا؟ امام کی زری پہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کا جواب سن لیا تو کربلا کی زیارت کا لطف آئے گا۔ اس نے مجھے یہاں سے پکڑا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا پاکستانی آج 3 شعبان ہے، بندے نجف گئے ہوئے، توجہ ہے یا نہیں؟ جسے بات سمجھ آئے گی اسی کو لطف آئے گا۔ انہوں نے کہا حسین کی آمد کی مبارک حسین کو تو نہیں دینی، حسین کے آنے کی مبارک تو علی کو دینی ہے۔ پتہ چلا میلاد محمد وہ منائے جس کے ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہو۔ پیغمبر کے آنے کی مبارک پیغمبر کو کیسے دیتے ہو؟ گھر والوں سے تعلقات ٹھیک نہیں، بچے کے آنے پہ دھمالے۔ پہلے ان سے تو تعلقات ٹھیک کرو جن کے گھر مصطفیٰ آیا۔ حلیمہ سمجھ میں آ گئی، آمنہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کیونکہ حلیمہ بنائی ہے تم نے ابو طالب کے مقابلے کے لیے کہ پالنے والی تبدیل کر دو۔ جی بڑے غریب تھے، ان کا بچہ کوئی لیتا ہی نہیں تھا۔ دادے کا نام ہے ہاشم، ہاشم کا مطلب ہے شوربے میں روٹیاں ڈبو ڈبو کے قوم کو کھلانے والا۔ جن کی دروازے کی خیرات اکٹھی کر کر کے بندے غنی بن گئے۔ عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑنے کے لیے یمن کے بادشاہ کو فوج استعمال کرنا پڑی۔ اسے غریب کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ علی کے فضائل اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ بے غیرتوں کو پتہ چلے کہ جب علی کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہوگی۔ مرتضیٰ ایسا ہے تو مصطفیٰ کیسا ہوگا۔ میرے مولا کا فکرہ ہے نہج البلاغہ میں، اس سے بڑا کوئی عاشق رسول کائنات میں دکھا دے میں علی کو چھوڑ کے اسے مان لوں گا۔
علی فرماتے مقرو بالنبی فی بطن الامی، ابھی میں دنیا میں نہیں آیا تھا اور نبی کی تعظیم کرتا تھا. آل محمد تمہیں سلامت ہے. ابھی میں دنیا میں نہیں آیا تھا اور تعظیم مصطفیٰ کرتا تھا. آنے کی تاریخ اس سے پوچھو جس کی جھولی میں آیا، جانے کی تاریخ اس سے پوچھو جس کی جھولی سے گیا. حسین